میں نے سب کی سنی اور سیاسی، سماجی، انتظامی اور دفاعی، یہ چار جو بڑے بڑے شعبے ہیں اس وقت ملکی استحکام اور سالمیت کے، ان چار شعبوں میں 40 سال سے زیادہ بلکہ اب 50 سال ہونے کو آئے، ہمیں اس میں سے اٹھا کے باہر رکھا گیا ہے۔ سیاسی عمل کا احمدی حصہ نہیں ہے، انتظامی معاملات میں ان کو چن چن کر سائڈ پہ کیا گیا ہے، سماجی معاملے میں ان کے اوپر ایک کیمپین کا رنگ دے کے باقاعدہ روز بروز اس میں ایندھن ڈال ڈال کے اس قابل کیا گیا ہے کہ اب اچھے خاصے یعنی عام طور پر شریف النفس لوگ، وہ میں جب اپنے کمنٹس دیکھتا ہوں تو وہ منہ بھر کے سیدھا ہی کہہ دیتے ہیں آپ کو تو کوئی حق ہی نہیں ہے، آپ تو مرزا صاحب کے فالوور ہیں، بلکہ ایک نے صرف مرزا صاحب لکھا ہے، باقی تو وہ گند بکواس کرتے ہیں کہ وہ بندہ ان کا نوٹس ان کا ذکر بھی کیا کرے۔ یعنی چونکہ آپ مرزا صاحب کے فالوور ہیں اس لیے اب آپ کا یہاں کیا لینا دینا۔ اور دفاعی طور پر تو وہ تو خیر بتا ہی دیتے ہیں کہ میجر صاحب ہی آپ ریٹائرمنٹ لے لیں، میجر کے طور پر آگے نہیں آپ جا سکتے، وہ پارٹ اینڈ پارشل ہے، اب آپ کا ایس او پی کا حصہ بن چکا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے ہمیں سائڈ پہ رکھ لیا اور خود اس کے جو سائیں خصم بن بیٹھے تھے، تو یہ جناب انہوں نے آپ کو 12 مارچ سے 12 مارچ کا وہ سارا کچا چٹھا آپ کو بتا دیا، یہ کچھ آپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اب آخری لائن ان کے کالم کی یہ تھی کہ جو ماضی تھا وہی حال ہے اور وہی مستقبل ہوگا، ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ ان کرتوتوں کے ساتھ تو واقعی کوئی فیوچر نہیں ہے، لیکن ان کرتوتوں کا جب آپ اس سارے کرتوت میں سے گزر رہے تھے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سارے دورانیے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مایوسی سے بھی بچایا، ہمیں اپنے آپ کی کیپیسٹی بلڈ اپ کرنے کی طرف توجہ دینے کی بھی توفیق ملتی رہی، ہمیں ہر سال مختلف شعبہ زندگی کے یعنی اکانومی کے، ایڈمنسٹریشن کے، اپنا بیوروکریسی کے اور آئی ٹی کے، سائنس کے، میڈیکل سائنسز کے، انجینئرنگ کے، ہر شعبے کے نئے نوجوان، نئے خواتین و حضرات، مرد و زن فلی کیپیسیٹیٹڈ پیش کرنے کی اور ان کو تیار کرنے کی پیرالل آپ کے توفیق ملتی رہی۔ درآں حال ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اسکول، کالجز اور مطلب بنے ہوئے ادارے آپ لوگوں نے قومیانے کے نام پر چھین لیے تھے، آپ نے خود ہمیں کیا بنا کے دینا تھا؟ یعنی روا میں آپ تھانے کی، کچہری کی، اپنا کمیٹی کی، میونسپلٹی کی، یہ ساری بلڈنگ، تار گھر، ڈاک خانہ، وہ آپ جماعت کے ان میں سے لے چکے ہیں واپس، لیکن سرکاری ہاسپٹل کی آپ نے ضرورت نہیں سمجھی کہ وہ اپنا ہسپتال آپ ہی چلاندے پہنے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کے چنوٹ کے مریض بھی جو ہیں وہ بھی ادھر ہی آنے پڑتے ہیں۔ یعنی سب تحصیل میں بھی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے سلسلہ، لیکن آپ نے اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ اور وہ جو سکول تھے جن کے اوپر میں نے پیچھے 2 پروگرام کیے، تو ٹی آئی کالج کے پروگراموں میں بھی گالیاں دینے والے مجاہدین اسلام جو ہیں وہ آوارد ہوئے، وہ آپ نے 50s میں بیسٹ کالجز اور بیسٹ سکول یا تعلیمی ادارے جو تھے وہ قومیائے تھے، بلکہ چھینے تھے، اور اس میں جو پالیسی آپ لوگوں نے انٹروڈیوس کروائی تھی وہ بتاتی ہے کہ آپ کس سطح کے بدنیت تھے۔ ابھی تو بہت سا حصہ ہے جو ابھی اس میں سے باقی ہے کہ سن 75 میں اور 76 میں آپ ٹی آئی کالج کو کھلا رکھنے پہ اصرار کروا رہے ہیں، اور پرائم منسٹر بھٹو سے لے کے سیکریٹری ایجوکیشن، وزیر تعلیم، چیف سیکریٹری پنجاب، یہ سارے ٹیلی گرامز دے دے کے حکم نامے جاری کر رہے ہیں کہ جلسہ سالانہ کے دنوں میں، یعنی کرسمس ہالیڈیز میں، جس وقت کہ وہاں پہ 1.5 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے جلسے کا، ٹی آئی کالج کھلا رہے گا، تاکہ آپ اس میں اپنی ہی ایجنسیوں کے ذریعے، اپنے ہی کارندوں کے ذریعے
2 4 10 نان احمدی اسٹوڈنٹس کے اوپر فائرنگ کروائیں، ان کو قتل کروائیں، اور اس کے بعد احمدیوں کا قتل عام اور ان کو بین کریں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کریں۔ جب آپ نے یہ سارا کچھ سائڈ پہ رکھ لیا تو اب جو کچھ آپ نے بچا کے رکھا ہوا تھا وہ یہ اب وہ وجاہت مسعود بتا رہے ہیں کہ وہ اب آپ نہ آپ کا جو آپ کا ماضی تھا وہ اب آپ کا حال بن چکا ہے، اور اس حال کے ساتھ آپ کا فیوچر کوئی نہیں ہے۔ تو آپ کو اس کالم کے بعد صرف ایک بات بتانی ہے کہ وہاں ابھی لاکھوں کی تعداد میں وہ انسان موجود ہیں جو ابھی بھی استحکام پاکستان میں بلیو رکھتے ہیں اور اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اس صلاحیت کی بنیاد یقین اور امید ہے۔ آپ نے اپنے دیانتدار دانشور کی زبان سے تو سن لیا کہ آپ کے ہاں اب پریکٹیکل گراؤنڈ ریالٹی کے طور پر مایوسی کی کیا سطح ہے، بے اختیاری کی کیا سطح ہے، کھینچا تانی کی کیا سطح ہے، اٹھا پٹک کس لیول پہ جا چکی ہے، اور وہیں پہ اسٹینڈنگ ان دا کارنر واچنگ دا ورلڈ، دیکھ رہے ہیں ہم، سن رہے ہیں اور بھگت رہے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ وہ جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا ایک شعر سلیم کوثر کا کہ وہ برگ جن پہ رتوں کے عذاب اترے تھے، شجر سے کٹ کے بھی گلشن کے ترجمان رہے۔ آج پاکستان میں اگر امید اور یقین کا کوئی چلتا پھرتا استعارہ وہاں موجود ہیں وہ صرف ہم ہیں۔ آپ نہ ماضی تھا، نہ حال ہے، نہ مستقبل نظر آ رہا ہے۔ اللہ توفیق دے کہ آپ کم از کم امید کے زندہ نشان اور استعارے پہچاننے کی اہلیت حاصل کر لیں، تاکہ یہ جو اس وقت آپ نے نسل تیار کر کے ہمارے متھے ماری ہے، جو آ کے تو دو لفظی ان کے پاس دلیل ہی یہ ہے کہ آپ مرزا صاحب کے فالورز ہیں، آپ کو کوئی حق ہی نہیں ہے، ان کو کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے کہ جو 74 میں اسمبلی میں ہم نے جھوٹ بولا تھا، بکواس کی تھی، غلط بیانی کی تھی اور اس کو عام کر دیا ہے، اس کے اوپر اس زمانے میں بھی لوگوں نے کہا تھا اور آج بھی لوگ لکھ رہے ہیں کہ عقیدہ وہ ہوتا ہی نہیں ہے جو آپ لوگوں کی طرف اس کے منہ میں ڈالیں کہ یہ تمہارا عقیدہ ہے۔ عقیدہ وہ ہے جس کا کوئی شخص خود اظہار کرے کہ یہ میرا عقیدہ ہے۔ آپ نے تو یہ بدبختی کر کے تو اس کے اوپر ساری عمارت کھڑی کی ہوئی ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے، جو کہ عقیدے کی ڈیفینیشن کے خلاف ہے۔ عقیدہ وہ ہے جو کوئی شخص خود کہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے۔ اتنے بڑے بلنڈر، اتنے بڑے جھوٹ کے اوپر قومی بنیاد جب آپ رکھ کے اس پہ قومی عمارت تعمیر کریں گے، نتیجہ یہی نکلے گا جو آج یہ وجاہت مسعود صاحب کے کالم میں تھا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔